السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا آپ کا بوائے فرینڈ آپ سے ناراض ہے؟ کیا وہ پہلے کی طرح بات نہیں کر رہا؟ کیا آپ کے پیغامات کا جواب نہیں دے رہا یا آپ کو نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ناراضگی ختم ہو جائے اور آپ دونوں کے درمیان محبت دوبارہ قائم ہو جائے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا عمل بیان کریں گے جسے بعض لوگ ناراضگی کم کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے طور پر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام کی روشنی میں کن حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بوائے فرینڈ کی ناراضگی کیوں ہوتی ہے؟ پہلے اس چیز کو جان لیتے ہیں۔ اکثر تعلقات میں ناراضگی کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ غلط فہمیاں، جھوٹ بولنا، اعتماد کا ٹوٹ جانا، بے توجہی، غصہ آنا، غیر ضروری شک ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی وظیفہ پڑھ لینے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روحانی دعا کے ساتھ اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام صرف جائز اور پاکیزہ تعلقات کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر دو افراد کا نکاح سے پہلے ناجائز تعلق ہے تو مقصد حرام ہے، اس لیے اس عمل کو نہ کریں۔ لیکن اگر آپ اس کے دل میں محبت پیدا کر کے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر سنجیدگی ہے اور آپ سنجیدہ دل سے چاہتے ہیں تو یہ جائز طریقہ اپنائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بوائے فرینڈ راضی ہو جائے گا اور آپ کا اس سے نکاح بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا کسی بھی دعا یا وظیفے کا مقصد کسی کو زبردستی اپنی طرف مائل کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر چاہتے ہیں تو یہ دعا بکثرت پڑھا کریں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا مفہوم ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اگر ابھی نکاح نہیں ہوا تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بہترین اور حلال شریک حیات کی دعا کریں۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یا ودود 313 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اگر یہ تعلق آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرمائے، اور اگر اس میں نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 313 پڑھنے کا یہ عمل آپ نے 11 دن تک مسلسل بلا ناغہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صرف دعا کافی نہیں ہوتی۔ اگر واقعی تعلق بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر بھی عمل کریں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگیں، تلخ الفاظ کبھی استعمال نہ کریں، بار بار فون یا میسج کر کے اس کو انڈر پریشر نہ کریں، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، اعتماد بحال کریں، سامنے والے کو وقت دیں، اپنی شخصیت میں بہتری پیدا کریں۔ کئی لوگ محبت کے نام پر تعویذ، جادو، سفلی عمل، جنات کے عمل یا کسی کو مجبور کرنے والے غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایسے اعمال سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ یہ شرعی طور پر درست نہیں ہیں اور نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں، اے اللہ، اگر یہ تعلق میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے آسان فرما، اور اگر بہتر نہیں تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اگر آپ دونوں کے درمیان سنجیدہ تعلق ہے تو بہتر یہی ہے کہ خاندانوں کے اعتماد میں لے کر نکاح کی طرف پیش قدمی کریں۔ حلال رشتہ ہمیشہ سکون، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتا ہے، اور اگر آپ کے مابین کوئی غلط تعلق ہے تو پھر میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس رشتے اور تعلق کو فوراً چھوڑ دیں۔ اگر نکاح مقصد ہے تو آگے بڑھیں، ورنہ اس بے حیائی کو نہ پھیلائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں ہم نے بوائے فرینڈ کی ناراضگی ختم کرنے کے حوالے سے جائز طریقہ اور عملی مشورہ دیا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے خیر، ہدایت اور حلال راستے کی دعا کرنا ہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں،
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید معلوماتی اور اسلامی رہنمائی پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔